خدا نے اپنی انگنت مخلوق پر انسان کو اختیارات دیے ہیں۔ انسان ان کو اپنے بس میں کرتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان اونچے درجے کی مخلوق ہے، اس حیثیت سے اس کو ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے، مگر ساتھ ہی ان چیزوں کے حق بھی انسان پر ہیں۔ وہ حق یہ ہیں کہ انسان ان کو بے ضرورت برباد نہ کرے، بغیر وجہ کے نقصان یا تکلیف نہ پہنچائے، اپنے فائدے کے لیے ان کو کم سے کم اور اتنا ہی نقصان پہنچائے جتنا ضروری ہو، ان کو استعمال کرنے کے لیے اچھے سے اچھا طریقہ اپنائے۔ شریعت میں اس بارے میں بہت سے اصول بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں کو صرف ان کے نقصان سے بچنے کے لیے یا کھانے کے لیے مارنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر بے ضرورت کھیل اور تفریح کے لیے ان کی جان لینے سے روکا گیا ہے۔ کھانے کے جانوروں کو مارنے کے لیے ذبح کا طریقہ مقرر کیا گیا، جو جانوروں سے مفید گوشت حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں وہ اگر کم تکلیف دہ ہیں تو ان میں گوشت کے بہت سے فائدے کم ہو جاتے ہیں۔ اگر گوشت کے فائدے ملتے ہیں تو وہ طریقے ذبح کے طریقے سے زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ اسلام ان دونوں پہلوؤں سے بچنا چاہتا ہے۔ اسلام میں جانوروں کو تکلیف دے دے کر بے رحمی کے ساتھ مارنا سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ وہ زہریلے جانوروں اور درندوں کو صرف اس لیے مارنے کی اجازت دیتا ہے کہ انسانی جان ان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے، مگر ان کو بھی عذاب دے کر مارنا جائز نہیں ہے۔ جو جانور سواری اور سامان لادنے کے کام آتا ہے، ان کو بھوکا رکھنے اور انہیں سخت محنت لینے اور ان کو بے رحمی سے مارنے پیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ پرندوں کو بلا وجہ قید کرنے کو بھی برا ٹھہراتا ہے۔ جانور تو جانور، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ پیڑ پودوں کو بے ضرورت نقصان پہنچایا جائے۔ آپ ان کے پھل پھول توڑ سکتے ہیں، مگر انہیں بلا وجہ برباد کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ پیڑ پودے تو پھر بھی جان رکھتے ہیں۔ اسلام کسی بے جان چیز کو بھی برباد کرنے کو جائز نہیں کرتا، یہاں تک کہ پانی کو بھی بلا وجہ بہانا منع ہے۔
کائنات کی تمام چیزوں کا حق۔ اب ہم مختصر طور پر چوتھے قسم کے حق کو بیان کریں گے۔ خدا نے اپنی انگنت مخلوق پر انسان کو اختیارات دیے ہیں۔ انسان ان کو اپنے بس میں کرتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان اونچے درجے کی مخلوق ہے، اس حیثیت سے اس کو ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے، مگر ساتھ ہی ان چیزوں کے حق بھی انسان پر ہیں۔ وہ حق یہ ہیں کہ انسان ان کو بے ضرورت برباد نہ کرے، بغیر وجہ کے نقصان یا تکلیف نہ پہنچائے، اپنے فائدے کے لیے ان کو کم سے کم اور اتنا ہی نقصان پہنچائے جتنا ضروری ہو، ان کو استعمال کرنے کے لیے اچھے سے اچھا طریقہ اپنائے۔ شریعت میں اس بارے میں بہت سے اصول بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں کو صرف ان کے نقصان سے بچنے کے لیے یا کھانے کے لیے مارنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر بے ضرورت کھیل اور تفریح کے لیے ان کی جان لینے سے روکا گیا ہے۔ کھانے کے جانوروں کو مارنے کے لیے ذبح کا طریقہ مقرر کیا گیا، جو جانوروں سے مفید گوشت حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں وہ اگر کم تکلیف دہ ہیں تو ان میں گوشت کے بہت سے فائدے کم ہو جاتے ہیں۔ اگر گوشت کے فائدے ملتے ہیں تو وہ طریقے ذبح کے طریقے سے زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ اسلام ان دونوں پہلوؤں سے بچنا چاہتا ہے۔ اسلام میں جانوروں کو تکلیف دے کر بے رحمی کے ساتھ مارنا سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ وہ زہریلے جانوروں اور درندوں کو صرف اس لیے مارنے کی اجازت دیتا ہے کہ انسانی جان ان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے، مگر ان کو بھی عذاب دے کر مارنا جائز نہیں ہے۔ جو جانور سواری اور سامان لادنے کے کام آتا ہے، ان کو بھوکا رکھنے اور انہیں سخت محنت لینے اور ان کو بے رحمی سے مارنے پیٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ پرندوں کو بلا وجہ قید کرنے کو بھی برا ٹھہراتا ہے۔ جانور تو جانور، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ پیڑ پودوں کو بے ضرورت نقصان پہنچایا جائے۔ آپ ان کے پھل پھول توڑ سکتے ہیں، مگر انہیں بلا وجہ برباد کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ پیڑ پودے تو پھر بھی جان رکھتے ہیں۔ اسلام کسی بے جان چیز کو بھی برباد کرنے کو جائز نہیں کرتا، یہاں تک کہ پانی کو بھی بلا وجہ بہانا منع ہے۔